بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، شعراء کرام اور دانشوران ملت، آج شاہ اسلامک لائبریری جامع مسجد مظفر نگر ایک مرتبہ پھر حسب روایت ماہ ربیع الاول میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ شاہ اسلامک لائبریری گزشتہ 25 سالوں سے وقتاً فوقتاً دینی، علمی، فلاحی اور ادبی کوششیں، کاوشیں، اقدامات کرتی رہتی ہے اور ان اقدامات کو اپنا فریضہ، ذمہ داری اور اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتی ہے۔ شاہ اسلامک لائبریری کے مختلف پروگراموں میں ملک کی مقتدر شخصیات، ضلع اور شہر کی اہم ترین دینی، علمی، ادبی شخصیات تشریف لا کر نہ صرف پروگرام کی کامیابی پر مہر ثبت کرتی ہیں، بلکہ اس لائبریری کے اعتماد کو اور اس لائبریری کے مقام کو اور اس لائبریری کی خدمات کو گویا کہ وہ تصدیق عطا کرتی ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان میں وہ شخصیات موجود ہیں جن کو نہ صرف شہر اور ضلع بلکہ ملک اور بیرون ملک بہت ہی ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے اور جن کے کلام کو سننے کے لیے لوگ منتظر اور مشتاق رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں استاد الشعراء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس ماہ مبارک کو خاص مناسبت حاصل ہے۔ تاریخی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو ماہ ربیع الاول میں اسلام کی وہ اہم واقعات اور اسلام کے وہ ایک ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پورا اسلام اور اس کی جو اول صدی کی تاریخ ہے وہ انہی واقعات کے ارد گرد گھومتی ہے، بلکہ صحیح معنی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ واقعات ایسے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بے مثال اور انمول واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ جو تاریخ انسانی کا بالکل انمول اور بے مثال اور رہتی دنیا تک ایک ایسا واقعہ ہے کہ دنیا نے اس دن جس مولود کو دنیا میں آتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد آنکھیں قیامت تک اور رہتی دنیا تک اس جیسا ننھا منھا بچہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا ملنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت پر تشریف لے جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی کی بنیاد ڈالنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا اور بھائی چارے کا تعلق قائم کرنا،
یہ ایسے واقعات ہیں کہ نزول قرآن بھی ماہ ربیع الاول میں ہے، اور ہجرت مدینہ بھی ماہ ربیع الاول میں ہے، اور ولادت نبی بھی ماہ ربیع الاول میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی ماہ ربیع الاول میں ہے۔ تو تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، اگر پورا ماہ ربیع الاول بھی ہم ایسی مجالس منعقد کریں تو ماہ ربیع الاول ختم ہو جائے گا اور موضوعات ختم نہیں ہوں گے۔ میں بہت ہی مقتدر شخصیات کے درمیان میں کھڑا ہوں اور یہ گویا کہ ایک جسارت کر رہا ہوں، یہ موقع گفتگو کا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں ملک کی اہم ترین شخصیات یہاں موجود ہیں، بس میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ تشریف لائے تو ہمارے لیے عزتوں کے اور محبتوں کے اور اخوتوں کے گویا کہ آپ ایک ہمارے لیے تحفے لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم جتنا بھی آپ کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس روحانی اور نورانی محفل کی صدارت کی تجویز پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اور استاد الشعراء علی جناب ڈاکٹر علی جناب عبدالحق صاحب صاحب کا اس میں گرامی پیش کرتا ہوں۔ صدر محترم کی اجازت کے بعد میں آج کی نظامت کے لیے علی جناب ڈاکٹر طاہر قمر صاحب کا اس میں گرامی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ قبول فرمائیں گے اور آج کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ تشریف لائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں سیرت کانفرنس اور نعتیہ محفل کا انعقاد شاہ ولی اللہ اسلامک لائبریری کی جانب سے آج یہاں لائبریری ہال میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب قاری محمد خالد بشیر قاسمی صاحب مرتضی اللہ العالی کو کہ انہوں نے آج کے اس بہت ہی مبارک دن کے موقع پر یہ روحانی اور نعتیہ محفل کا انعقاد کیا۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور نمونہ بھی ایسا ہے کہ اگر ہم اس نمونے کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، تو یقین جانیے گا کہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفروئی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی مضبوطی کے لیے آج ہم سب یہاں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے محترم قاری خالد بشیر قاسمی صاحب کو میں آپ کو نعتیہ دور کی طرف لیے چلتا ہوں کہ پے ذکر نبی میں لب جو کھولوں، پے ذکر نبی میں لب جو کھولوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھولوں، اور مدینہ جب کسی کو جاتے دیکھا یہ دل چاہا اسی کے ساتھ ہو۔ مدینہ وہ عجیب و غریب مقام ہے، وہ مقدس مقام ہے کہ وہاں جانے کی ہر کوئی تمنا رکھتا ہے۔ نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعتیں پڑھنا، نعتیں اپنے گھر میں پڑھنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج جو شعراء کرام ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے گا آج کی اس روحانی محفل میں وہ تمام شعراء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت نعت کی شکل میں پیش کریں گے، جہاں ایک طرف مقرر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دوران خطاب اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے،
حالانکہ وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. ٹھیک اسی طرح شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے حالات زندگی اور ان کا جو معاملات کا معاملہ، سے پہلے نعتیہ محفل کا آغاز کیا جائے. میں ماسٹر دانش صاحب سے بہت ہی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعت پاک سے ہم سب کو محسوس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ کے بیچ ایک طالب علم حاضر ہے اور عالی جناب عبدالحق سحر صاحب آج کی صدارت فرما رہے ہیں. ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب اور ڈاکٹر طاہر قمر صاحب اور ماسٹر عاشق الہی صاحب جیسی شخصیات یہاں موجود ہیں. ایک طالب علم سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے. امید ہے کہ آپ کی دعا ملے گی اور اس دعا کی بدولت انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. میری نگاہ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے، میری نگاہ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. اور ماہ ربیع الاول سیرت نبی کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے. غبار راہ مدینہ لگا لوں آنکھوں میں، غبار راہ مدینہ لگا لوں آنکھوں میں، یہی تو نور کا سرما دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم. یہی تو نور کا سرما دکھائی دیتا ہے. اور اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے اور زیارت نبی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی. وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اللہ ہمیں حضور پاک کی زیارت نصیب فرمائے. وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں، توجہ فرمائیں، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اور علماء کرام یہاں موجود ہیں.
नायब नबी हो। अल्लाह इस शेर को आज ही कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। उलमा इकराम के हवाले से कसम खुदा की ज़माने में मेरे आका का, कसम खुदा की ज़माने में मेरे आका का, हर एक गुलाम भी आका दिखाई देता है, हर एक गुलाम भी आका दिखाई देता है। मेरी निगाह को क्या क्या दिखाई देता है, यहीं से गुंबद खिज़रा दिखाई देता है। सलाम अलैकुम। कारी अब्दुल साहब दूर यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं इस शेर की तमीज़ के साथ कि जिसका जी चाहे किसी रुख से उठाकर देख ले, जिसका दिल चाहे किसी रुख से उठाकर देख ले, किस कदर बेदाग है सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ लाएं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असातिज़ा किराम तशरीफ फरमा है, उलमा किराम तशरीफ फरमा है। बिला किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। नबी से प्यार है जिसको वही अल्लाह वाला है, नबी से प्यार है जिसको वही अल्लाह वाला है। और तारीफ के हवाले से शेर कि खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है, खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है, खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। कि नबी हैं गार में और गार पर मकड़ी का जाला है, नबी हैं गार में और गार पर मकड़ी का जाला है। अल्लाह पाक के 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, सुने। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी खूबियां मदीने में,
سینے میں خار کو بچوں میں تتلیاں مدینے میں اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی اس طرح نہیں چلتی کہ جس ادب سے چلتی گئے آندیاں مدینے میں جس ادب سے چلتی گئے آندیاں مدینے میں اور آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں بطور خاص شعر آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں بیٹیاں مدینے میں دفن کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں کہ جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے میں بیڑیاں مدینے میں ابھی 3 استاد شعراء یہاں موجود ہیں صدارت فرما رہے ہیں جناب عبدالحق صاحب ڈاکٹر تنویر بہن صاحب اور عاشق الہی صاحب محل کو بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار میں بھی نعت پاک کے حاضر کر کے سعادت حاصل کر لوں نعت سے قبل ایک مطلع 2 شعر حاضر کرتا ہوں سمجھ لیجیے
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. عرض کرتا ہوں کہ یہ کون جا رہا ہے حلیمہ کی گود میں؟ کون جا رہا ہے حلیمہ کی گود میں؟ یہ کون جا رہا ہے حلیمہ کی گود میں؟ یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں. یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں. اور کہہ دو کہ مجتبی ہے حلیمہ کی گود میں. کہہ دو کہ مجتبی ہے حلیمہ کی گود میں. دراصل مصطفیٰ ہے حلیمہ کی گود میں. دراصل مصطفیٰ ہے حلیمہ کی گود میں. اور شعر سنیے گا، آخری شعر اس سلسلے کا، کہ انسانیت کا غم اسے کل کو رلائے گا. انسانیت کا زخم اسے کل رلائے گا جو آج ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں. انسانیت کا غم اسے کل کو رلائے گا جو آج ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں. اور یہاں سے نعت پاک کا مطلع سماعت کیجیے گا. ذکر ہے معتبر پیروی معتبر، ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. کملی والے کی ہے، کملی والے کی ہے زندگی معتبر. ہے معتبر پیروی معتبر، ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. اور یہاں سے شعر سماعت کیجیے گا کہ اب کسی روشنی کی ضرورت کہاں، اب کسی روشنی کی ضرورت کہاں. مل گئی ہے ہمیں، مل گئی ہے ہمیں روشنی معتبر. اب کسی روشنی کی ضرورت کہاں، اب کسی روشنی کی ضرورت کہاں. اور مل گئی ہے ہمیں، مل گئی ہے ہمیں روشنی معتبر. ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. اور شعر سنیں کہ جس جگہ آپ تشریف فرما ہوئے، جس جگہ آپ تشریف فرما ہوئے، اب وہ نگر معتبر وہ گلی معتبر. ذکر ہے معتبر پیروی معتبر، ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. اور یہ شعر کی سماعت کر لیں. ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. اور ایک نظر جس پہ سرکار کی پڑ گئی، ایک نظر جس پہ سرکار کی پڑ گئی. اور زندگی اس کی بھی، زندگی اس کی بھی ہو گئی معتبر. ہے معتبر پیروی معتبر، ہے معتبر پیروی معتبر. اور آخری شعر، ایک نظر جس پہ سرکار کی پڑ گئی، ایک نظر جس پہ سرکار کی پڑ گئی. زندگی اس کی بھی، زندگی اس کی بھی ہو گئی معتبر. ذکر ہے معتبر پیروی معتبر. آخری شعر حاصل کرتا ہوں کہ ڈگمگائے
कशुद्धि भला क्यों मेरी डगमगाएगी, डगमगाएगी कशुद्धि भला क्यों मेरी, जब मुहाफिज खुदा, जब मुहाफिज खुदा रहबरी डगमगाए कशुद्धि भला क्यों मेरी, डगमगाए कशुद्धि भला क्यों मेरी, जब मुहाफिज खुदा रहबरी मोतबर, है मोतबर रहबरी मोतबर। मक्ता हासिल करता हूँ, डगमगाएगी कशुद्धि भला क्यों मेरी, मक्ता हासिल करता हूँ। तारीख के हवाले से है कि एक इशारे पे शत्रु जब कमरी हो गया, एक इशारे पे शत्रु जब वो भरी मोतबर, है मोतबर है रबी मोतबर, और कमरी वाले की है जिंदगी मोतबर, जिक्र है मोतबर है रबी मोतबर। बहुत बहुत शुक्रिया। लफ्जों से बयां कैसे करूं शान मोहम्मद, करूं शान मोहम्मद, करूं शान मोहम्मद, शाहों से भी अफजल है गुलामान मोहम्मद, शाहों से भी अफजल है गुलामान मोहम्मद। शेर देखिएगा, तो जन्नत में वही, सीधी सीधी सी बात है जो मैंने शेर में कही है, तो जन्नत में वही जाएगा कलमा जो पढ़ेगा, जन्नत में वही जाएगा कलमा जो पढ़ेगा, कलमा जो पढ़ेगा, कलमा जो पढ़ेगा। अब मैं नहीं कहता हूँ है फरमान मोहम्मद, ये मैं नहीं कहता हूँ कि फरमान मोहम्मद। शेर सुने कि औरों के लिए दुख भी उठे, औरों के लिए गम भी सहे, दुख भी उठाए, औरों के लिए गम भी सहे, दुख भी उठाए, दुख भी उठाए। उम्मत में चुका पाएगी एहसान मोहम्मद, न चुका पाएगी एहसान मोहम्मद। मुख्तार करता हूँ कि अपना तो कमर अपना है, अपनों का कहूँ क्या, अपना तो कमर अपना है, अपनों का कहूँ क्या, अपनों का कहूँ क्या, अपनों का कहूँ क्या। गैरों को भी मिलता रहा फैजान मोहम्मद, गैरों को भी मिलता रहा फैजान मोहम्मद। आप तमाम के महत्व का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए महंता से हमारे दरमियान एक मेहमान शायर मौजूद हैं, प्रोफेसर आशिक इलाही साहब महरी। मैं बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ उन्हें नात के लिए आवाज दे रहा हूँ। नात के ही शेर की तमीद के साथ कि बाइस तकमील दी बेसत रसूलुल्लाह की, बाइस तकमील दी बेसत रसूलुल्लाह की, शाह राह मुस्तकिल सीरत रसूलुल्लाह की। और इम्तियाज नस्ल और कौमे वतन जिसमें न हो, ऐसी मिल्लत है फकत मिल्लत रसूलुल्लाह। तभी मैं माशाअल्लाह आशिक राय साहब। शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के रूह रवां आले जनाब मोहतरम कारी खालिद बशीर साहब मदीजुल्लाह अली को कि उन्होंने
اس مبارک موقع پر یہ نعتیہ پروگرام یہ رکھا. حضرات محترم ماہ ربیع الاول کے تعلق سے حضرت نے جو تمہیدی کلمات کہے تھے واقعی وہ اتنے جامع اور اتنے مدلل انداز میں آپ نے فرما دیا کہ اب لفظ شاعری کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی. لیکن حکم کی تعمیر کرنا بھی شاگردوں کا اور چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے تو حکم کی تعمیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ماہ ربیع الاول وہ قوم جس پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, ان کے مزاج اتنے بدلے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو پر حضرات صحابہ اکرام نے بالکل اس طرح سے چل کر دکھا دیا جیسے کہ وہ چاہتے تھے. اور ڈاکٹر طاہر قمر صاحب ابھی نعت پاک سے نواز رہے تھے, بہت بابرکت فضا بن رہی تھی. ان کا ایک شعر کے جس کو بھی پڑھتی نبی کی نظر کیا تھا, تو اسی کی تسلسل میں تھوڑا سا دو چار اشعار پاک صاحب بھی, حالانکہ نعت پاک میں نے بہت کم لکھی ہے کہی ہے, لیکن استاد شعراء یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں ان کے توسل سے آپ تک پہنچ رہا ہوں. لینے کو چلے گھر سے جو جان محمد کی, لینے کو چلے گھر سے جو جان محمد کی, لے آئے رسالت پر ایمان محمد کی, لے آئے رسالت پر ایمان محمد کی. اور شعر عرض کروں گا کہ کیا سیرت اطہر پر میں اپنی زبان کھولوں, کیا سیرت اطہر پر میں اپنی زبان کھولوں, کرتا ہے بیان سیرت قرآن محمد کی, کرتا ہے بیان سیرت قرآن محمد کی. میں سیرت اطہر پر کیا اپنی زبان کھولوں, کرتا ہے بیان سیرت قرآن محمد کی. اور مقطع کا ایک شعر ہے کہ محشر میں وہی عاشق پائیں گے مرادیں بھی, محشر میں وہی عاشق پائیں گے مرادیں بھی, کرتے ہیں اطاعت جو ہر آن محمد کی, کرتے ہیں اطاعت جو ہر آن محمد کی. ذات محترم نعت پاک کے ایک مرزا اور دو شعر اور ملاحظہ فرمانے. شہنشاہ دو عالم اے حبیب کبریا تم ہو, شہنشاہ دو عالم اے حبیب کبریا تم ہو, نہیں ثانی کوئی جس کا وہ تنہا پیشوا تم ہو, نہیں ثانی کوئی جس کا وہ تنہا پیشوا تم ہو. اور تمہاری شان میں آقا یہ مصرع کیوں نہ میں کہہ دوں, تمہاری شان میں آقا یہ مصرع کیوں نہ میں کہہ دوں, خدا کے بعد رتبے میں سبھی سے بس سوا تم ہو, خدا کے بعد رتبے میں, خدا کے بعد رتبے میں سبھی سے بس سوا تم ہو, خدا کے بعد رتبے میں سبھی سے بس سوا تم ہو. اور تصور میں تمہارے آج عاشق یوں مخاطب ہے, تصور میں تمہارے آج عاشق یوں مخاطب ہے, منور جس سے عالم ہے بلا شک وہ ضیا تم ہو, منور جس سے عالم ہے بلا شک وہ ضیا تم ہو. حضرات محترم, میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر تھا, سیکھنے کے لیے کچھ آیا, اور الحمدللہ میرا سفر کامیاب رہا کہ مجھے اساتذہ کی محفل ملی اور علماء اکرام یہاں موجود تھے, ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ میں بھی سیکھ کر جاؤں گا, ایسی میری تمنا تھی, اللہ نے وہ پوری کر دی. اردو ادب کی رونق, اردو ادب کی روشنی, اردو ادب کی ضیا, جناب ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب آج یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ شاید واقف ہوں گے سبھی
کہ آپ تنویر ادب ایک اخبار، واحد اخبار جو مظفر نگر سے شائع ہوتا ہے اردو کا، اس کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں، اور اس لیے بھی میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ ضلع مظفر نگر جہاں سے کوئی اردو کا اخبار نہیں نکلتا تھا، ڈاکٹر تنویر بہر صاحب کی کوششوں اور محنت سے اردو کا اخبار پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے آپ استاد شاعر کی حیثیت سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے نہ جانے کتنے شاگرد ہیں جو آپ کی سرپرستی میں اپنا شعری سفر اور ادبی سفر مکمل کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر تنویر بہر صاحب۔ جناب صدر محترم عبدالحق صاحب اور تمام معزز مہمانان، کچھ متفرقات جہاں سے زیادہ ملاحظہ فرمائے کہ کیسے آ جائے بھلا میری عبادت میں کمی، کیسے آ جائے بھلا میری عبادت میں کمی، میرے آقا نے نہیں چھوڑی عنایت میں کمی۔ کیسے آ جائے بھلا میری عبادت میں کمی، میرے آقا نے نہیں چھوڑی عنایت میں کمی، اور حسن و اخلاق میں ثانی نہ تھا آقا کا کوئی۔ دوسرا مسٹیک ہے خاص طور سے، حسن و اخلاق میں ثانی نہ تھا آقا کا کوئی، نہ تو صورت میں کمی تھی نہ تھی سیرت میں کمی۔ حسن و اخلاق میں ثانی نہ تھا آقا کا کوئی، نہ تو صورت میں کمی تھی نہ تھی سیرت میں کمی، ہر گھڑی ورد زباں نام محمد رکھیے، ہر گھڑی ورد زباں نام محمد رکھیے، آنا پائے گی اور ایمان کی دولت میں کمی، آنا پائے گی اور ایمان کی دولت میں کمی، اور آ ہی جائے گا مدینے سے بناوا ایک دن، ہونا ہو ہے ابھی گوہر تیری چاہت میں کمی۔ آ ہی جائے گا مدینے سے بلاوا ایک دن، ہونا ہو ہے ابھی گوہر تیری چاہت میں کمی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے رغبت ہے دین مصطفیٰ سے، مجھے رغبت ہے دین مصطفیٰ سے، محبت ہے حبیب کبریا سے۔ اب خاص طور سے شعر ملاحظہ، مجھے رغبت ہے دین مصطفیٰ سے، محبت ہے حبیب کبریا سے، اور لحد میں گر نکیروں نے ستایا، لحد میں گر نکیروں نے ستایا، شکایت ہوگی محبوب خدا سے۔ لحد میں گر نکیروں نے ستایا، شکایت ہوگی محبوب خدا سے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ ارے ناصح غلام مصطفیٰ ہوں، ارے ناصح غلام مصطفیٰ ہوں، آتا کیا ہے تو روزو جگہ سے، ارے ناصح غلام مصطفیٰ ہوں، ڈراتا کیا ہے تو روز جزا سے، اور جمال حضرت یوسف ہے کمتر، جمال حضرت یوسف ہے کمتر، خدا شاہد جمال مصطفیٰ سے، خدا شاہد جمال مصطفیٰ سے۔ اور کسے کہتے ہیں خوش بختی یہ پوچھو، حلیمہ تائی سے، ماں آمنہ سے۔
किसे कहते हैं खुशबख्ती ये पूछो, हलीमा दाई से माँ आमना से नबी की जात है गौहर मुबर्रा, तसन्नो से बनावट से अदा से नबी की जात है गौहर मुबर्रा, तसन्नो से बनावट से अदा से। बहुत शुक्रिया। बुलाया हो कि बुला लो मुझको चौखट पर खुदारा या रसूलुल्लाह। ये इश्क है, यहाँ जो या का इस्तेमाल है इसमें इश्क है। बुला लो मुझको चौखट पर, बुला लो मुझको चौखट पर खुदारा या रसूलुल्लाह, चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूलुल्लाह, चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूलुल्लाह। और गरीबी तुमको प्यारी थी तो गरीबी हमको प्यारी है। बुला लो मुझको चौखट पर खुदारा या रसूलुल्लाह, चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूलुल्लाह। गरीबी तुमको प्यारी थी, गरीबी हमको प्यारी है, गरीबी वो जो रहने दो सितारा या गरीबी तुमको प्यारी थी, गरीबी हमको प्यारी है, गरीबी में ही रहने दो सितारा या रसूलुल्लाह। मुलाहिजा हो के जिसके सदक़े में ये सारा आलम बना, जिसने दुनिया को दर से सदाकत दिया, हर नबी से बड़ा है जो बादे खुदा कौन है? दिल ने पूछा, यकीन ने कहा। जिसके सदक़े में ये सारा आलम बना, जिसने दुनिया को दर से सदाकत दिया, हर नबी से बड़ा है जो बादे खुदा कौन है? दिल ने पूछा, यकीन ने कहा, मुस्तफा 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 कौन है? दिल ने पूछा, यकीन ने कहा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। मुलाहिजा हो के एक नाच के दूसरी से और देखें, जहाँ में कोई सच इस सच से बढ़कर हो नहीं सकता, जहाँ में कोई सच इस सच से बढ़कर हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा का कोई हमसर हो नहीं सकता। जहाँ में कोई सच इस सच से बढ़कर हो नहीं सकता। कितने को मुलाहिजा मद्देनजर रखिए और शेर मुलाहिजा। जहाँ में कोई सच इस सच से बढ़कर हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा का कोई हमसर हो नहीं सकता। और पसीने की भी खुशबू के मुकाबिल जो ठहर जाए, पसीने की भी खुशबू के मुकाबिल जो ठहर जाए, यकीनन बाग में ऐसा गुलेतर हो नहीं सकता, बाग में ऐसा गुलेतर हो नहीं सकता। और उन्हीं की बरकतों के फैज़ से हासिल है हर नेमत, उन्हीं की बरकतों के फैज़ से हासिल है हर नेमत। हमें दाना भी एक वरना मयस्सर हो नहीं सकता। उन्हीं की बरकतों के फैज़ से हासिल है हर नेमत। हमें दाना भी एक वरना मयस्सर हो नहीं सकता। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत ना हो हासिल, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत ना हो हासिल, तो मालो दर से ये इंसान तवंगर, मालो दर से ये इंसान तवंगर हो नहीं सकता। और मोहम्मद मुजद्दिद हो, मुजद्दिद हो, वली हो, मुजद्दिद हो, वली हो, पैगंबर हो, मुजद्दिद हो, वली हो, मुजद्दिद हो, वली हो, पैगंबर हो,
یہی خواہش ہے جیتے جی کروں دیدار روزے کا، خدا چاہے تو کیا دنیا میں گوہر ہو نہیں سکتا، خدا چاہے تو کیا دنیا میں گوہر ہو نہیں سکتا۔ اور ملاحظہ کریں کہ یہ 2-3 شعر جو میرے مشہور سے ہیں وہ اور ایک نظم، اس کے بعد ہم تمام ظفر اقبال صاحب ملاحظہ میں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ محشر میں کچھ نجات کا سامان بھی ہو۔ اصل میں یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ جائے، اور اگر ایک میری عمل کر لیا تو میری بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو محشر میں کچھ نجات کا سامان بھی تو ہو، ایک بچہ اپنا حافظ قرآن بھی ہو۔ محشر میں کچھ نجات کا سامان بھی تو ہو، ایک بچہ اپنا حافظ قرآن بھی تو ہو۔ دنیا کی تم کو دولتیں مل بھی گئی تو کیا، کر کے نماز ترک پریشان بھی کر کے نماز ترک پریشان بھی تو ہو۔ کر سکتے ہیں زمانے پہ ہم راج آج بھی، ایمان جس کو کہتے ہیں ایمان بھی تو ہو۔ کر سکتے ہیں زمانے پہ ہم راج آج بھی، ایمان جس کو کہتے ہیں ایمان بھی تو ہو۔ اور سجدے کا یہ نشان جبیں پر ہے اس لیے، مومن کی کوئی حشر میں پہچان بھی تو ہو۔ سجدے کا یہ نشان جبیں پر ہے اس لیے، مومن کی کوئی حشر میں پہچان بھی تو ہو۔ مومن کی کوئی حشر میں پہچان بھی تو ہو، اور مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے، مگر مرنے کے بعد زندگی آسان بھی تو ہو۔ مرنے کے بعد زندگی آسان بھی تو ہو۔ پیارے نبی کی مدحتوں، مرنے کے بعد زندگی آسان بھی تو ہو۔ ملاحظہ کرو، وہ ملاحظہ کرو کہ مجدد کا ولی کا غوث کا رتبہ تو بھاری ہے، مجدد کا ولی کا غوث کا رتبہ تو بھاری ہے۔ ہدایت کا انہی سے سلسلہ دنیا میں جاری ہے، انہی سے دین احمد کی مسلسل آبیاری ہے۔ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ناری ہے، مگر قطرہ تو قطرہ ہے، سمندر ہو نہیں سکتا۔ صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ مجدد کا ولی کا غوث کا رتبہ تو بھاری ہے، ہدایت کا انہی سے سلسلہ دنیا میں جاری ہے، انہی سے دین احمد کی مسلسل آبیاری ہے۔ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ناری ہے، مگر خطرہ تو قطرہ ہے، سمندر ہو نہیں سکتا۔ صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ شب ہجرت جلدی جلدی پڑھاؤں گے۔ شب ہجرت اگر پہلی رفاقت آپ نے کی، شب معراج کی پہلی شہادت آپ نے کی، باذن مصطفیٰ پہلی امامت آپ نے کی ہے، تو نبی کے بعد بھی پہلی خلافت آپ نے کی۔ جہاں میں دوسرا صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ بڑھایا جس نے دین مصطفیٰ کی شان و شوکت کو، کیا مضبوط و پائیدار جس نے اس عمارت کو، بڑھانے کے لیے اسلام کی ستوت بلوغت کو، نبی نے کبریا سے جس کو مانگا تھا اعانت کو۔ عمر تھے وہ کہ ان سا کوئی رہبر ہو نہیں سکتا، صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ صحابہ سے غنی جن کا لقب ہے اور سخاوت جن کی فطرت ہے، حیا کے سامنے جن کی فرشتوں کو بھی غیرت ہے، رسول پاک سے دامادگی کی دوہری نسبت ہے، جناب حضرت عثمان سے سب کو محبت ہے، محبت میں کوئی ان کے برابر ہو نہیں سکتا، صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ کھلی زبان پہلی بار تو آگے محمد تھے، محمد کے وہ پیارے تھے، انہیں پیارے محمد تھے، دل و جان سے علی کو چاہنے والے محمد تھے، حقیقت میں وہی سرچشمہ آل محمد تھے۔ علی سا عمدہ اور شیر ببر ہو نہیں سکتا، صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا۔ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سب کو نوازیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے دلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب عبد الحق صاحب صاحب مظفر فرمائیے۔
السلام علیکم محترم حضرات، حضرت خالد خورشید صاحب نے آج مجھے ایسی مسند پر بٹھا دیا جس کی میں کبھی خواہش ہی نہیں کی تھی، لیکن ان کے حکم کی تعمیل میں یہ ذمہ داری مجھے نبھانا پڑی۔ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ دولت کا ہے بھوکا کوئی شہرت کا ہے پیاسا، دولت کا ہے بھوکا کوئی شہرت کا ہے پیاسا، ہر شخص کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے پیاسا۔ دولت کا ہے بھوکا کوئی شہرت کا ہے پیاسا، ہر شخص کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے کاسا، اپنا ہی لباس آپ کو اچھا نہ لگے گا، اپنا ہی لباس آپ کو اچھا نہ لگے گا، دامن پہ جو لگ جائے کہیں داغ ذرا سا، اپنا ہی لباس آپ کو اچھا نہ لگے گا، دامن پہ جو لگ جائے کہیں داغ ذرا سا، جب تک کوئی کمی تیرے ایمان میں نہیں، جب تک کوئی کمی تیرے ایمان میں نہیں، تو جان سے بھی جائے تو نقصان نہیں، جب تک کوئی کمی تیرے ایمان میں نہیں، تو جان سے بھی جائے تو نقصان میں نہیں، اور جس میم سے دنیا نے محمد کو پکارا، جس میم سے دنیا نے محمد کو پکارا، اس میم سے چمکا میری قسمت کا ستارہ، جس میم سے دنیا نے محمد کو پکارا، اس میم سے چمکا میری قسمت کا ستارہ۔ دوستو حضرات، آج کی یہ نورانی محفل اور اس میں میری شرکت باعث سعادت یہ نصیب ہوئی بتوسل ہمارے خالد بشیر صاحب اور ڈاکٹر طاہر قمر صاحب، ان کے ذریعے مجھ تک وہ پوسٹر پہنچا جو محفل کی اطلاع دے رہا تھا، پھر میرے واٹس ایپ پہ آیا تو مجھے حاضر ہونا ضروری ہو گیا۔ تو دوستو ایک مطلع ایک شعر ہو رہا ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اگر خوف خدا انسان میں ہے، اگر خوف خدا انسان میں ہے، اگر خوف خدا انسان میں ہے، یقیناً پختگی ایمان ہے، یقیناً پختگی ایمان ہے، شعور و فکر کی ہے بس ضرورت، شعور و فکر کی ہے بس ضرورت، نظام زندگی قرآن میں ہے، شعور و فکر کی ہے بس ضرورت، شعور و فکر کی ہے بس ضرورت، نظام زندگی قرآن میں ہے، نظام زندگی قرآن میں ہے۔ حضرات، میرے والد صاحب عبدالسلام قمر سے مرحوم قمر ادبی سوسائٹی مظفر نگر میں ایک گروپ بنا رکھا ہے جو ادب کے حوالے سے ادب کے جو گروپ ہے وہاں جیسے آپ کے تمیر غور ہیں، ڈاکٹر طاہر قمر صاحب ہیں اور دیگر بہت سے حضرات ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، جن کی بدولت اردو بھر بھول رہی ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ قمر ادبی سوسائٹی کی جانب سے تقریباً 15 مطبوعات چھپا چکا ہوں، تو آج میں خدا بخش لائبریری کو چند کتابیں ان سے پیش کروں گا۔ ایک نعت سے پہلے سے اشعار پیش کر دوں۔
پہلے ایک مطلع اور سماعت فرمائیے کہ یہ مرتبہ مجھے دربار مصطفیٰ سے ملا، یہ مرتبہ مجھے دربار مصطفیٰ سے ملا کہ سلسلہ میرا سرکار مصطفیٰ، یہ مرتبہ مجھے دربار مصطفیٰ سے ملا کہ سلسلہ میرا سرکار مصطفیٰ سے ملا۔ یہاں سے مطلع سماعت فرمائیں۔ میرا عز و وقار ہے تم سے، میرا عز و وقار ہے تم سے، میرا عز و وقار ہے تم سے، مومنوں میں شمار ہے تم سے، مومنوں میں شمار ہے تم سے، ہر کلی پر نکھار ہے تم سے، ہر کلی پر نکھار ہے تم سے، اس چمن کی بہار ہے تم سے۔ شاہ ولی اللہ اسلامک لائبریری میں آج جو محفل منعقد ہوئی ہے اور جن شعراء کرام نے یہاں کلام پیش کیا ہے اور جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لائبریری کی 25 سالہ تاریخ میں چند روحانی محفلوں میں سے ایک محفل آج ہی ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے تاثرات اور آپ حضرات نے جو کلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب کی طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے آج کے دن کی مناسبت سے جو آپ نے کلام پیش کیا ہے، یقیناً وہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ہے کہ آج نفسا نفسی اور دین سے بے نیازی بے رغبتی کے اس دور میں اگر کوئی اقدام دینی ترغیب اور دینی ترقی اور اشاعت کے لیے کیا جائے اور وقت کی معتبر شخصیات اس میں شریک ہو جائیں تو یقیناً وہ ایک مثال اور ایک تاریخ بن جایا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو یہ مقام جامع مسجد مظفر نگر یہ آج کس طرح کا پروگرام رکھ دیا گیا؟ شاہ اسلامک لائبریری جامع مسجد مظفر نگر میں آج 12 ربیع الاول کے موقع پر محفل نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے مایہ ناز مداحان رسول اور شعراء کرام نے تشریف لا کر اپنے بہترین کلام سے سامعین کو نوازا، اور ہم سب کی طرف سے آقائے مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا۔ شعراء کرام میں استاد الشعراء حضرت عبدالحق سحر صاحب، جناب ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر قمر صاحب، جناب ماسٹر عاشق الہی صاحب، ڈاکٹر دانش صاحب، قاری عبدالسلام نور صاحب، یہ وہ شعراء کرام ہیں جن کو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بڑے ذوق اور شوق سے سنا جاتا ہے۔ یہ حضرات یہاں تشریف لائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قوم و ملت میں عقیدت و محبت کا پیغام دینے کی کوشش کی۔